یہ حضرت فاطمہ کی حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد پہلی مسکراہٹ تھی جس کا سبب صدیق اکبر کی بیوی بنی۔ اس سے یہ بات بھی ذہن میں رہے، کچھ لوگ بہت ہی غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بڑی دشمنی تھی۔ یہ جھوٹ بٹا جھوٹ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی بڑی دشمنی تھی، یہ تھا وہ تھا، بالکل جھوٹ ہے۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ بتاؤ۔ مزدوری کرنا مشکل ہو گیا، پیٹ کیسے پالے؟ دھوپ میں مزدوری نہیں ہو رہی، پھر پگڑی باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو چار جھوٹ بنا کے اور کہتے ہیں بھائی واہ 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 واہ، یہ ہمارا تو بڑا علامہ ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی کوئی آپس میں دشمنی تھی۔ یہ جو بھی بیان کرتے ہیں یہ دین کے دشمن ہیں۔ بھائی تمام صحابہ اہل بیت کا ادب کرتے تھے اور تمام اہل بیت صحابہ کا ادب کرتے تھے۔ آپس میں اتنا پیار ہے، یہ پیار کی علامت نہیں ہے کہ آخری وقت حضرت فاطمہ بیمار ہیں تو تیمارداری کے لیے صدیق اکبر کی بیوی ہے، جنازہ حضرت فاطمہ کا ہے تو پڑھانے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ پیار نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی ساس ہیں۔ علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے، عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے، نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے۔ پیار ہے، کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزاری۔ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ معاملت کی ہے۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی، اپنا بیٹا پیدا ہوا تو نام ابو بکر رکھ دیا۔ اتنی کھلی بات۔ بھائی قیامت کا دن ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں کہ تم نام میرا لیتے تھے اور گالیاں حضرت ابو بکر و عمر کو دیتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ میں نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی، بیعتیں ان کے ہاتھوں پہ کی، بیٹوں پہ نام ابو بکر عمر عثمان رکھی۔ اگر یہ بھی محبت نہیں ہے تو محبت کو سینگ ہوتے ہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا عمر ہے، ایک کا عثمان ہے۔ پہلے تو یہ مانتے نہیں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں پہ یہ نام رکھے نہیں۔ انہیں کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ پیچھے سے آ رہا ہے، 2-4 بٹن لگانے گے تو کتابیں ساری کھل جائیں گی، ساری کتابیں کھل گئی کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے۔ اب جب دیکھا بدگلی میں آ گئے تو کہنے لگے ہاں علی نے نام رکھے تھے لیکن وہ ان خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے۔ اس وقت ابو بکر عمر عثمان نام کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے، علی کی نیت وہ تھی۔ میں نے کہا تم بھی اپنے بچوں پہ نام رکھ لو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی۔ بھائی صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں پیار ہے، پیار۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ان کے مذہب کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آیا،
امام محمد باقر کون؟ حضرت علی کے پڑ پوتے، حضرت علی کے پڑ پوتے، حضرت حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے، امام جعفر صادق کے والد گرامی، اور یہ سارے جو بزرگان دین تھے یہ سب ہمارے تھے۔ امام جعفر صادق اہل سنت تھے اور ہمارے ہیں، امام محمد باقر اہل سنت تھے، ہمارے ہیں، امام زین العابدین، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، یہ تمام کے تمام قابل احترام اور قابل جو ہے احترام، قابل عزت، اور یہ اہل سنت اور یہ ہمارے مقتدا تھے، ہم ان کے ہیں کہ ہمارے ہیں، سب کو ماننے والے۔ میں نے کہا نا پیران پیر کی کتاب خریدو اور اس کو پڑھو، یہ بات سمجھ آئی؟ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آیا، ہماری کتاب میں یہ بات ہوتی تو کوئی نہ مانتا، انکار کرتا، لیکن کتاب بھی انہی کی میں۔ ایک سائل آیا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے۔ کون سا مسئلہ؟ سائل نے کہا کہ وہ تلوار کے دستے پر چاندی لگوانا جائز ہے؟ سمجھ رہے؟ تلوار کے دستے پر چاندی لگوانا جائز ہے؟ تو امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قال لا باس بہ، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہو۔ دلیل کے طور پر امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو چاندی لگائی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر نہ کرتے۔ بڑی دلیل ہے محبت کی، یہ کام اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر نہ کرتے، انہوں نے جو کیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جائز ہے۔ تو امام محمد باقر کا عقیدہ کیا ہے کہ ناجائز کام ابو بکر نہیں کرتے، انہوں نے جو کیا ہے یہ دلیل ہے کہ جائز۔ وہ سائل بھی جو تھا وہ جلا بنا ہوا تھا، اس نے کہا حل انت تقول له صدیق، حضرت آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے؟ فوثب وثبتا واستقبل القبلہ، قال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، من لم يقل له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ امام محمد باقر وجد میں آ گئے، غصے میں آ گئے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے جی ہاں ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے اور آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو دیکھو اہل بیت ہیں، صحابہ کی شان بیان، یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس بھی ہیں اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں بھی ہیں۔ کیا کمال ہے حضرت فاطمہ کی، کتنی فضیلتیں ہوئی۔ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی حضرت ابو بکر نے انہیں غصہ دلایا، یہ کیا وہ گیا، یہ سارا من گڑت۔ حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوگی حضرت ابو بکر سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر سے جب مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر نے آگے سے جو جواب دیا بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا وہ 3 حصوں میں کس نوعیت کا جواب تھا؟ حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ فاطمہ سے کہہ دو
میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے۔ کیا مطلب؟ ہر کسی کو اپنے رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں نا، لیکن ابو بکر کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب نکلا کہ حضرت ابو بکر یہ کہنا چاہتے ہیں میں اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک جملہ یہ تھا۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ فاطمہ سے کہہ دو مال میں ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے جتنا مرضی لے لے۔ جو صدیق اکبر حضور علیہ السلام پر اپنا پورا مال قربان کر دے، وہ نبی کی بیٹی کا حق غصب کر سکتا ہے؟ دیوار پہ لگی ہوئی سوئی جو ہے وہ بھی تلاش کر کے حضور کی جھولی میں ڈالنے والا وہ نبی کی بیٹی کا حق غصب کر سکتا ہے؟ یہ ملحدوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں، دین دشمنوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ یہ تھا حضرت ابو بکر کا، یہ باغ فدق مال فے میں سے ہے، بیت المال کا حصہ ہے، اور اس میں میں مجبور ہوں، میں اسی طرح کروں گا جس طرح اللہ کے نبی نے اس میں عمل کیا ہے۔ میں نبی کی مخالفت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی، آخری وقت تک اس باغ فدق کے متعلق کوئی پھر بات ہی نہیں کی۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت علی خود موجود ہیں، اگر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے علی تو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہے، اس کو عام کرو گے؟ ہمیں چاہیے ہم تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کریں، اور رمضان کے پہلے عشرے میں یعنی 3 رمضان کو غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اور 17 رمضان کو حضرت عائشہ کی وفات ہے، اور 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے اپنے موقع پر تمام ان مقدس شخصیات کی فضیلتیں آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔